السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوں اپنے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جو میں نے موضوع بنایا ہوا ہے پی ٹی سی ایل کے وہ ملازمین جو 2008 میں ٹی این ٹی سے ایز اے ٹرانسفرڈ امپلائی پی ٹی سی اور پھر پی ٹی سی ایل میں منتقل ہوئے ایز اے ٹرانسفر امپلائیز، لیکن حیثیت ان کی گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹی این ٹی کے ملازمین کی حیثیت تھی۔ اس میں آگے اس موضوع کو بڑھا رہا ہوں کہ یہ 2008 میں جو ملازمین تھے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، زیادتی 2008 میں جب پی ٹی سی ایل مینجمنٹ پورے طور پر ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ سے پی ٹی سی سے پی ٹی سی ایل کے اندر منتقل ہوئی، تو ان ٹرانسفر امپلائیز کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی۔ پہلے میں نے اپنے 2 کلپس میں 2008 میں وہ ملازمین جن کو وی ایس ایس دے کر فارغ کیا، اس میں 2 گروپ تھے۔ ایک گروپ وہ جس کو یکمشت رقم دے کر پینشن کے حقوق سے محروم کر فارغ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ دوسری کیٹیگری ایسی تھی جن کی 20 سال سروس تھی اور ان کو پینشن کے ساتھ فارغ کیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ان ملازمین میں جن کو پینشن دی گئی اس پر بھی گورنمنٹ کے کوئی قوانین کے تحت ان کو جو سال کے حساب سے انکریز دی جاتی ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ 2008 سے لے کر اب تک اس دوران میں جتنی بھی وی ایس ایس اسکیمز آئیں اور جو ملازمین پینشن کے حقوق دے کر فارغ کیے گئے، ان پر بھی گورنمنٹ نے جو تحفظات دیے ہوئے تھے اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے، یعنی وہ ملازمین جن کی 20 سال کی سروس تھی اور ان کو پینشن دی گئی، لیکن اس میں جتنی بھی مراعات تھیں یا انکریز تھی جو سال کے سال بجٹ کے بعد ریوائز ہوتی ہیں، وہ گورنمنٹ کے قوانین کے حساب سے ان کو انکریز نہیں دی گئی، اور ان کے رائٹس میں بھی وہ تحفظ نہیں دیا گیا جو ان کو دینا چاہیے جانا تھا۔ اس میں تیسری کیٹیگری وہ آتی ہے جو اس وقت بھی ٹرانسفر امپلائیز تو ہیں لیکن پی ٹی سی ایل میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، اور جو ریٹائرڈ 2008 کے بعد کی وی ایس ایس میں بھی ہوئے ان کے ساتھ بھی جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اس میں گورنمنٹ قوانین کے حساب سے ان کی پینشن نہیں طے کی گئی۔ اگر آپ گورنمنٹ ملازمین کے حیثیت سے ان کی پینشن مقرر کرتے، اس میں بے انتہا اس کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ ایک لیٹ سے میں یہ مثال دیتا ہوں، کسی دوسری کمپنی یا دوسرے ادارے سے، گورنمنٹ کے ادارے سے جو ملازمین ریٹائر ہوتے ہیں، ان کی پینشن کے اندر جو ہمارے پی ٹی سی ایل کے اندر ملازمین ریٹائر کیے جاتے ہیں اور وہ ٹرانسفرڈ امپلائیز ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان یعنی ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں، ان کے پینشن میں بے انتہا فرق ہے۔
बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आप तहकीक कर लीजिए। मैंने पिछले क्लिप्स में भी ये कहा और अब भी मैं ये कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी और जो पीटीसीएल की मैनेजमेंट या उनके सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं वो इन चीज़ों को नहीं देख रहे। बेशुमार ऐसे लेटर्स भी आपको नजर आएंगे 2008 से अब तक के, जिसमें ये निशानदही की गई है कि ये ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज हैं और इसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गारंटर है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी गवर्नमेंट सर्वेंट मुलाजमीन हैं। मुआहदे के तहत जब प्राइवेटाइजेशन से पहले जो डीड तय हुई थी उसके मुताबिक गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इनको पेंशन दी जाए, लेकिन अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। इसमें एक क्वेश्चन आता है, हो सकता है कि गवर्नमेंट ये पूछे कि हमारे इस चैनल के हवाले से कि आप अदालत में गए, तो मैं पहले नंबर पर जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन पहले नंबर पर मैं ये क्वेश्चन करता हूं, क्या इंतजामिया इतनी सोई हुई है या जो सेक्रेटरी लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो इतने सोए हुए हैं, उनको कोई पता नहीं कि जब आपने खुद जमानत दी हुई है कि ये मुलाजमीन ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनकी गारंटर है और शिकायत भी उनके पास जा रही है और गई भी हैं, तो इन्होंने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ खानापुरी के लिए लेटर लिख दिया। इसी तरीके से हमारे मुलाजमीन ने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वफाकी मुंसिफ और अदालतों से भी रुजू किया और इनके हक में फैसला हुआ। असूली तौर पर तो मैं यहां पर रुक कर ये कहूंगा कि जो मुतासरीन हैं ये मुलाजमीन, ये कोई बात नहीं है कि ये अदालतों में जाएं और अदालत का दरवाजा खटखटाएं। चलें, अगर हम ये कहते हैं कि जी अदालतों में गए तो क्या हुआ, इनके हक में फैसला हुआ लेकिन उस अमल नहीं हुआ। इस वजह से मैं ये समझता हूं इसमें अदालतों का किरदार भी मशकूक है। एक बात ज़हन में रखिए और बड़ी क्लियरिटी रखिए कि इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में मत लीजिएगा। जो मैं कह रहा हूं, मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं हकायक की बुनियाद पर दे रहा हूं। अगर ये कहा जाए कि जी अदालतों में क्यों नहीं गए, आप मुझे बताइए जो मुतासरीन और मजलूमीन हैं उनके मुआशी सोर्सेज इतने हैं ही नहीं कि वो अदालतों में जाएं, और जिन्होंने कुछ हिम्मत भी की, केस भी जीते, उसके बावजूद उनको हक नहीं मिला, तो क्या मुलाजमीन बार बार दरवाजा खटखटाएं? होना तो ये चाहिए था और है, क्या होना चाहिए था और होना चाहिए है कि अदालत किसी मखसूस शख्स, जिसने जो मुतासिर शख्स है उसने अगर केस किया है तो अदालत का फर्ज था कि वो पूछती कि इस तरह के मुलाजमीन और कितने हैं। इंडिविजुअल फैसला करने की बजाय वो फैसला ये देती कि ये तमाम के तमाम जो फैसले हम मुलाजमीन के हक में दे रही हैं, तमाम मुलाजमीन जो ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉइज हैं और इनकी हैसियत पीटीसीएल मैनेजमेंट के अंदर इस वक्त भी पीटीसीएल के अदारे में इनकी हैसियत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज की हैसियत से है। इनके हकूक तमाम जितने मुतासरीन हैं उनके बहाल किए जाए। अदालत ने इस तरह फैसला नहीं किया, इस वजह से अदालत का किरदार भी मशकूक है। दूसरी चीज इसमें मैं वजाहत कर दूं कि जितने भी केसेस हुए इस वक्त, जितने भी बाख्तियार सीटों पर जो लोग बैठे हुए हैं, इनमें से अक्सरियत वो वकील हजरात हैं जिन्होंने मुलाजमीन यानी हमारे खिलाफ पीटीसीएल मौजूदा मैनेजमेंट के वकील बनकर हमारे खिलाफ भी फैसले किए।
اس میں سے کچھ ایگزامپلز اگر آپ کے سامنے رکھی جائیں، یعنی کن کے سامنے رکھی جائیں، یعنی موجودہ حکومت کے حکمرانوں کے سامنے، یعنی عمران خان صاحب کے سامنے، تو آپ کو تمام کی تمام چیزیں خود آپ پکار اٹھیں گے یہ کس طرح کے فیصلے ہیں اور عدالتیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس لیے بار بار میرے پچھلے 2 کلپس میں بھی اور اس کلپ میں بھی میں عرض یہ کروں گا کہ عمران خان صاحب کو خود اس پر توجہ دے کر ذاتی طور پر اس پر ایکشن لینا چاہیے اور ڈیسیجن اپنے طور پر کرنا چاہیے۔ اور اس میں عمران خان صاحب سے عرض یہ ہے کہ اپنی ذاتی نگرانی کے اندر 1 to 1 مینجمنٹ کو بھی بلائیں اور ان متاثرین کو بھی بلائیں۔ ٹرانسفرڈ امپلائیز کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں، میں نے 3 کیٹیگری گنوائی ہیں۔ ایک کیٹیگری جن کو وی ایس ایس دے کر فارغ کر دیا گیا، لم سم رقم دے کر، اور پینشن کے حقوق سے محروم کر دیا۔ دوسری 20 سال کی کنڈیشن رکھ کر، جو کہ سراسر غیر قانونی ہے، ان ملازمین کو پینشن دی گئی اور ماہانہ طور پر بھی پینشن کو مل رہی ہے، اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ملازمین کی حیثیت سے ان کو وہ پینشن نہیں مل رہی، ہر سال کے انکریز کے حساب سے وہ پینشن نہیں مل رہی۔ اس سلسلے میں سینٹ نے اپنی سٹینڈنگ کمیٹی یا ان کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے، روبینہ خالد صاحبہ، رحمان ملک صاحب اور دیگر ہمارے 10 یا 12 کمیٹی کے ممبران ہیں، اس میں صرف ایک کیس کے اوپر انہوں نے اس کی اپروول دی اور ڈائریکٹیوز دیے، اور وہ تھا پینشن انکریز کے۔ اصولی طور پر سینٹ کی اس کمیٹی کو یہ چاہیے تھا کہ ٹرانسفر امپلائیز کی حیثیت سے اس کیس کو ڈیل کرتے، کہ جتنے بھی ٹرانسفر امپلائیز ہیں ان کے حقوق بحال کرو، کیونکہ گورنمنٹ اس کی گارنٹر ہے اور اس کی ایک باقاعدہ ڈیڈ ہے۔ سینٹ کی کمیٹی کے اندر ایک سینٹنس آ رہا ہے کہ جی یہ وی ایس ایس جو دی گئی یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اپروول سے دی گئی، تو یہاں سے جو سابقہ گورنمنٹس ہیں، یعنی مشرف کا دور اور پیپلز پارٹی کا دور اور نون لیگ کا دور، اس میں جو بھی یہ چیزیں وی ایس ایس آتے گئے اور دیتے گئے، وہ کس حیثیت سے دی گئی؟ کیا کوئی شخص ذرا اپنی آپ کو ذاتی طور پر گورنمنٹ ملازم تصور کر کر آپ سوچیں، کوئی گورنمنٹ ملازم یا کوئی بھی ملازم وقت سے پہلے کیسے ریٹائرمنٹ لے گا؟ ایکسپٹ ایک شکل میں کہ اگر کوئی اس پر کیس بنے تو، لیکن اس میں بھی گورنمنٹ نے باقاعدہ تحفظ دیا ہوا ہے، جس کی 10 سال کی سروس ہوگی وہ پینشنیبل ہوگا۔ اس لیے یہ تمام کا تمام کیس بڑا مشکوک بن رہا ہے، اور اس لیے بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم سیاسی طور پر اس چینل کے حوالے سے کوئی ایک بے چینی نہیں پیدا کر رہے۔ ہم ان ملازمین کے حقوق جو غصب کیے گئے ہیں، اور اس وقت جو پی ٹی سی ایل مینجمنٹ انتہائی آمرانہ اور میں نہ مانوں والی پالیسی اپنائے ہوئے ہے، اس کو موجودہ حکومت روک سکتی ہے۔ نہ ہمیں توقع پیپلز پارٹی سے ہے، نہ ہمیں توقع نون لیگ سے ہے، نہ ہمارے کوئی سیاسی عزائم ہے۔ اگر ہمارے تحفظات یا یقین جس پر ہے تو وہ تحریک انصاف سے ہے، جناب عمران خان صاحب سے، کہ وہ ہمارے اس مسئلے کو حل کریں گے، کیونکہ ہمارے تمام ملازمین ان پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس مسئلے کا حل پیش کریں گے اور ہمیں ہمارے حقوق بحال کروائیں گے۔ ہمارا مقصد، بار بار میں یہ کہوں گا، کوئی منفی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد موجودہ گورنمنٹ اور عمران خان صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس پر توجہ دے کر ہمارے اس حقوق کو بحال کرائیں۔ اس میں متاثرین 60,000 کے قریب ہیں،
جس میں 20,000 وہ ہیں جن کو لمسم رقم دے کر فارغ کر دیا گیا اور ان کو پینشن نہیں دی گئی، جبکہ ان کی سروس گورنمنٹ رول کے حساب سے 10 سال سے زیادہ سروس تھی۔ دوسرے وہ جن کی سروس 20 سال تھی، یعنی یہ پی ٹی سی ایل انتظامیہ نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ جس کی 20 سال سروس ہوگی اس کو پینشن دی جائے گی، جو سراسر غیر قانونی ہے۔ ڈیڈ کے حساب سے 10 سال لاگو ہوتے ہیں یا 60 سال کی عمر ہوتی ہے جس میں ریٹائرمنٹ دی جاتی ہے۔ بے شمار ملازمین کو غیر قانونی طور پر اس وی ایس ایس کے زمرے میں لا کر فورس کیا گیا، اتنے سٹریس میں رکھا گیا کہ لوگ مایوس ہو کر وی ایس ایس لیتے گئے اور فارغ ہوتے گئے۔ میری گزارش ہے جناب عمران خان صاحب سے کہ کائنڈلی اس معاملے پر ذاتی توجہ دیجیے اور اس مسئلے کو حل کیجیے گا۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینلز کو سبسکرائب بھی کیجیے، ساتھ ادھر گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی پریس کیجیے، اور ساتھ ایسے انگوٹھے کا نشان ہے اس کو بھی کلک کیجیے، اور اپنی کمنٹس کے اندر رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے کا ذاتی طور پر میں خود اس کا مشاہدہ بھی کروں گا اور اسے رہنمائی بھی دوں گا۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔